الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو أن تعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة، وأن تغدو أن تعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 1000 ركعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب زیدہ مجدہ، صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش، حضرت مولانا مفتی غلام سمدانی صاحب زیدہ مجدہ، نائب صدر سبیل الرشاد امریکہ، حضرت مولانا مسلح الدین صاحب زیدہ مجدہ، امام و خطیب مسجد رحمت شکاگو امریکہ. آج کے اس جلسے کے صدر محترم جناب محمد احمد حسین پٹیل صاحب زیدہ مجدہ، نگراں محترم جناب الحاج مشتاق حسین صاحب زیدہ مجدہ، حضرت مولانا جہانگیر صاحب حیدرآباد زیدہ مجدہ، محترم جناب محسن پٹیل صاحب زیدہ مجدہ، محترم جناب عظیم پٹیل صاحب زیدہ مجدہ، دیگر علماء عظام، حفاظ عظام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس پروگرام میں اہم خطابات علماء عظام اور اکابرین عظام کے ہونے ہیں. مجھے حکم ملا کہ میں مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان رکھوں. ان اکابر کے حکم پر کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے، آج کے اس پروگرام کے جو نشست رکھی گئی ہے، آج کا یہ پروگرام اور جو جلسہ رکھا گیا ہے، یہ دراصل ادھر بیٹھے ہوئے ان حفاظ عظام اور ان طلبہ عظام کے اعزاز میں رکھی گئی ہے یہ مجلس کہ جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر اللہ کے اس پاک کلام کو محفوظ کیا. انہی کے اعزاز میں یہ نشست رکھی گئی، اور یہ ان کا ایک رسمی اعزاز و اکرام ہے. اور اصل ان کا جو اعزاز اور اکرام ہونے والا ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ جنت کی اتنے ہی مقامات اور جنت کی اتنی ہی منزلیں ہیں جتنی کہ قرآن مقدس کی آیات ہیں۔ اللہ کل قیامت کے دن ان حافظوں سے فرمائے گا اقرأ وارتقی، اے حافظو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے ان مقامات کو عبور کرتے جاؤ۔ ادھر قرآن کریم کی آیت پڑھو اور ادھر جنت کا ایک ایک رتبہ حاصل کرتے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، اس لیے کہ جنت کا جو بلند مرتبہ ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں قرآن کریم کی آیت کو تم ختم کرو گے تو جنت کا وہ اعلیٰ مرتبہ تم کو ملے گا۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں یہ طلبہ جنہوں نے اپنے سینے میں اس پاک کلام کو محفوظ کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی لائق مبارکباد ہیں کہ جن کے بچوں نے اپنے ان کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ ایک انسان جنت کے اندر پہنچتا ہے اور جنت کے بالکل اعلیٰ مقام پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں جنت میں پہنچ گیا، نہ صرف جنت میں بلکہ جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا، لیکن اے اللہ میری بیوی اور میرے بچے نیک نہیں تھے، ان کو جنت میں یہ مقام نہیں ملا، کاش جنت میں میری بیوی اور میرے بچے میرے ساتھ ہوتے تو اے اللہ جنت کی اس خوشیوں میں اور اضافہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے الحقنا بهم ذریتهم، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں اس کی بیوی اور بچوں کو بھی جنت میں اس کے مقام تک پہنچا دو تاکہ میرے اس بندے کی نعمتوں میں اضافہ ہو۔ یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ایصال ثواب کے منکر ہیں یہ آیت مبارکہ ان کے لیے ایک دلیل ہے۔ دیکھو اگر باپ نیک ہو تو باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو پہنچتا ہے، بلکہ آپ نے سورہ کہف پڑھا ہوگا، آپ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا تذکرہ سنا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ ایک بستی کے پاس سے گزرے، اس بستی میں ایک دیوار تھی یرید ان ينقض فاقام، جو دیوار بالکل گرا چاہتی تھی، گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے حضرت آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا جبکہ اس بستی والے کمبختوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، کم سے کم آپ دیوار صحیح کر دیے۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ تھوڑے سے پیسے لے لیتے کہ آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ میری باتوں پر ٹوکو مت اور تم میری باتوں پر صبر نہیں کر سکتے، لیکن جاتے جاتے ذرا ان چیزوں کی حکمت بھی معلوم کرتے جاؤ۔ حضرت خضر نے جو دیوار سیدھی کی تھی اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ یہ جو دیوار گرنے کے بالکل قریب تھی اور جس کو میں نے سیدھا کر دیا، دراصل اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان بچوں کے خزانے کو لوگ لوٹ لیتے، اس لیے میں نے ان کی دیوار کو درست کر دیا تاکہ جب یہ بچے جوان ہو تو اس دیوار کے نیچے سے اپنے خزانے کو نکال لے۔ اور میں نے یہ کام کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ نیک تھے تو باپ کی نیکی کا فائدہ میں نے بچوں کو پہنچایا۔
بلکہ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی البغدادی رحمہ اللہ ایک عجیب و غریب بات نقل فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کا سگا باپ نیک نہیں تھا بلکہ 7ویں پشت کا باپ نیک تھا، تو اللہ نے اس کا اجر ان بچوں کو پہنچایا. اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے عمل سے دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے. والد نیک ہو تو والد کی نیکی کا فائدہ بچوں کو پہنچتا ہے، لیکن ذرا بچے اگر نیک ہو تو بچوں کی وجہ سے والد کو کیا مقام ملتا ہے. اسی آیت کی تفسیر میں مشہور محدث حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جنت کے بالکل نچلے مقام پر ہوتا ہے، اچانک اللہ اس کے اس درجے کو بلند کر دیتے ہیں. ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح. اللہ اس بندے کو نیچلے درجے سے اٹھا کر بالکل اونچے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. وہ انسان سوال کرتا ہے انا یا رب، اے اللہ میں تو نیک نہیں تھا، میں دنیا میں نیکیاں کر کر نہیں آیا، آپ نے مجھے جنت میں یہ مقام کیوں دیا ہے؟ تو اللہ اس سے فرماتا ہے باستغفار اولادک لک، کہ تمہارے بچوں نے تمہارے لیے صرف استغفر اللہ کہا، اس کی وجہ سے میں نے تم کو یہ مقام عطا کیا. مسلمانوں غور کریے، جن کے بچوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے اس پاک کلام کو محفوظ کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ ان کو کیا مقام عطا کرے گا، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آج انہی کے اعزاز و اکرام میں یہ مجلس سجائی گئی ہے، اور وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہے کہ جنہوں نے اس مجلس میں سجانے کے لیے دامے درمے سکنے ہر قسم کا تعاون کیا ہے. انشاءاللہ یہ نیکی رائے گا نہیں جائے گی، اللہ ان کا اجر بھی ان کو عطا فرمائے گا. سیدنا امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ 4 اماموں میں سے چوتھے امام ہیں. آپ عظیمت کے پیکر تھے. امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا مقام و مرتبے کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ آپ کے استاد سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ اپنے قاصد، اپنے خادم اور غلام کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ جاؤ امام احمد ابن حنبل میرے شاگرد کے پاس اور اس سے کہو کہ اللہ تمہیں ایک بڑے فتنے میں مبتلا کرنے، ایک بڑے فتنے کے مقابلے کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہاری زندگی میں ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے. اے احمد ابن حنبل تمہیں اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے. امام احمد ابن حنبل کے پاس ان کا یہ قاصد پیغام اور میسج لے کر پہنچا اور امام احمد کو کہا کہ امام شافعی آپ کے استاد کہتے ہیں کہ ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے اور آپ کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا ہے. سیدنا امام احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ میں ایک عظیم فتنے کا مقابلہ کیسے کروں گا، آپ میرے لیے استقامت کی دعا کریے. جب وہ قاصد واپس آیا تو امام شافعی نے اس قاصد سے پوچھا کہ امام احمد ابن حنبل نے تم کو کوئی گفٹ دیا ہے، کوئی ہدیہ دیا ہے؟ تو قاصد نے کہا جس وقت میں نے امام احمد ابن حنبل کو یہ پیغام پہنچایا اس وقت ان کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، صرف یہ کرتا تھا، تو انہوں نے اپنا کرتا اٹھا کر دے دیا. امام شافعی اس قاصد کو کہنے لگے یہ تبرک اور برکت کی چیز ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کرتا تو مجھے نہیں دے گا، اس لیے کم از کم یہ کر کہ جب تو اس کرتے کو دھو تو اس کا پانی مجھے دے دے. تو وہ قاصد کہنے لگا امام شافعی سے کہ آپ اس پانی کا کیا کریں گے؟ تو سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد ابن حنبل کے کرتے کے اس پانی کو تبرک سمجھ کر پیتا رہوں گا. حالانکہ امام شافعی استاد ہیں، نبی آخر الزمان کے خانوادے کے چشم و چراغ ہے، امام مکہ ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی لے کر آ جاؤ اور حدیث لے کر آ جاؤ، میں بتا دوں گا کہ اس سے کون سا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. لیکن وہ امام احمد ابن حنبل کے مقام کو بتلاتے ہیں کہ میں ان کے کرتے کے دھلے ہوئے پانی کو پی لوں گا. امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے کہ اسی مقام پر ایک شرابی اور کبابی انسان اوپر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا.
اس کی نگاہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ پر پڑی، اس شرابی کی نگاہ، تو اس نے سوچا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام نیچے بیٹھ کر وضو کر رہا ہے اور میں اوپر بیٹھ کر شراب پیوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شرابی یہ سوچ کر نیچے آ گیا۔ کچھ دن کے بعد اس شرابی کا انتقال ہوا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، میری مغفرت ہو گئی ہے۔ فرمایا کون سے عمل کی وجہ سے تیری مغفرت ہو گئی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس دن سیدنا امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے اکرام میں اوپر سے نیچے اتر گیا، اللہ نے میرے اس عمل کو قبول فرما کر میری مغفرت فرما دی۔ مسلمانوں، اگر آپ ان بچوں کا، ان حفاظ کرام کا اعزاز و اکرام کریں گے اور ان کے لیے آپ نے یہ مجلس منعقد کی ہے، اللہ آپ کی اس نیکی کو بھی رائے گا نہیں فرمائے گا، ضرور اس کا اجر دے گا۔ اور اسی طرح یہ بچے جہاں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، وہیں اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا محمود پٹیل صاحب زیدہ مجدہ صدر محترم اور سرپرست اور حافظ فاروق صاحب، حافظ محبوب صاحب، جتنے لوگ اس مدرسے کے معاونین اور جتنے لوگ ذمہ داران ہیں، یقیناً یہ بچے انشاءاللہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ، جہاں آپ نے میری مغفرت فرمائی، میرے والدین کی مغفرت فرمائی، وہیں ہمارے ان مدرسے کے بانی اور ہمارے اس مدرسے کے خدام کی بھی مغفرت فرما، جن کی محنتوں اور کوششوں سے میں نے اپنے علم کی تکمیل کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرات صحابہ کو مخاطب کر کے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، من اجود جودا، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ کون سخاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا ثم من، کون سب سے زیادہ اللہ کے بعد انسانیت پر رحم کرنے والے ہیں، انسانیت پر سخاوت کرنے والے ہیں؟ صحابہ نے پھر کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بعد اس انسانیت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا اور سخاوت کرنے والا میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد پوچھا ثم من، اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ انسانوں پر سخاوت کرنے والے کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کے بعد انسانوں پر سخاوت کرنے والے کون ہیں؟ حضور نے فرمایا من علم علما فنشرہ یأتی یوم القیامت امیرا وحدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسانوں پر سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا وہ انسان ہے جس نے علم سیکھا اور سیکھ کر دوسروں کو پہنچایا۔ قیامت کے دن اللہ اس کو امیر بنا کر اپنی بارگاہ میں لائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تو اگر ایک آدمی تک علم کو پہنچائے تو اتنا ثواب ہے۔ آپ کے یہ منتظمین، آپ کے یہ مدرسے کے ذمہ دار اور بانی مدرسہ مولانا محمود علی پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف ایک بچے تک علم پہنچایا بلکہ آج جتنے بچے قیامت کی صبح تک آپ کے اس مدرسے سے علم حاصل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ چیز ان کے لیے اور صدر محترم کے لیے اور آپ کے اس ادارے کے سرپرست کے لیے اور اس کے منتظمین کے لیے اور اساتذہ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ میرے دوستو، علم بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ وصیت و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا لَأَن تَغْدُوا أَن تَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعہ۔ اے ابو ذر، میری اس بات کو کان کھول کر سن لو کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا علم حاصل کرنا
100 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک قرآن کی آیت کا علم حاصل کرو۔ آگے اللہ کے نبی حضرت ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَأَن تَغْدُوا أَن تَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكَعَةٍ۔ اے ابو ذر، اگر کوئی انسان شریعت کا علم کا ایک باب ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو یہ ایک مسئلہ سیکھنا 1000 نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی لیے محمود غزنوی کو ہمیشہ ایک اشکال رہتا تھا، وہ 2-3 باتوں کو لے کر اس دنیا میں پریشان رہتے تھے کہ میرے والد سبکدین ہیں یا کوئی اور ہے، ان کو اپنے والد کو لے کر شک ہوتا تھا۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں، میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بے آسرا اور بے سہارا لوگوں کے لیے آسرا اور سہارا بنتا ہوں، میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، میں سوشل ورک کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے سوشل ورک کرنے والوں کو اپنا وارث نہیں کہا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بلکہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا؟ تیسرا وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے پتا چل جائے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ محمود غزنوی ان 3 باتوں کو لے کر شک میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ ایک اپنے حشم و قدم کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، انہوں نے ایک طالب علم کو دیکھا۔ اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے طلبہ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، الحمدللہ آج مدرسے ہیں، سہولتیں ہیں، لیکن اس زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہی صاحب روح المعانی علامہ آلوسی البغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں كنت اطالع الكتب في ضوء القمر، میں چاند کی روشنی میں کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ امام رازی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنے کا شوق تھا، لیکن مجھے چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ وہ امام رازی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 مسائل کو بیان کیا۔ مجمع میں ایک طالب علم کہنے لگا حضرت آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، کیا اس چھوٹی سی سورت میں اللہ نے 10,000 مسئلوں کو بیان کیا؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں فَهَيَّجَنِي اسْتِهْزَاؤُهُ وَاسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ حَتَّى كَتَبْتُ 10,000 مسائل، کہ اس آدمی کے مذاق نے مجھے انگیختہ کیا، بھڑکایا، میں نے اللہ سے مدد طلب کی، یہاں تک کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 10,000 مسائل کو لکھ دیے۔ یہ علماء علم حاصل کرتے تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے اسباب ان کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے محمود غزنوی اپنے لشکر کو لے کر جب نکلا تو اس نے ایک مدرسے کے طالب علم کو، مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہاں پر ایک بنڈی تھی کباب بیچنے والے کی، جب وہ بنڈی اور کباب بیچنے والا آگ کو روشن کرتا اور آگ پھیلتی تھی تو وہ طالب علم اس روشنی میں کتاب کا مطالعہ کرتا، پھر آگ جب دھیمی ہو جاتی تو وہ طالب علم اس کتاب کو بند کر دیتا، پھر جب وہ کباب بیچنے والا آگ کو روشن کرتا طالب علم پھر کتاب کھولتا اور کتاب کا مطالعہ کرتا، پھر جب آگ دھیمی ہو جاتی اپنی کتاب کو بند کر دیتا۔ محمود غزنوی بہت دیر تک واچ کرتے رہا، دیکھتا رہا، اس کے بعد اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ بادشاہی مشعل اور چراغ اس مدرسے کے طالب علم کو دے دو۔ وزیر گیا اور اس نے وہ چراغ اس طالب علم کو دیا۔ اسی دن نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خلاصہ کائنات، رحمت دو عالم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمود غزنوی کے خواب میں آئے اور آ کر فرمایا اے سبکدین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کو چراغ دیا، اس لیے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے دوستو، ان حفاظ کرام کی قدر و قیمت ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ابو الحسن سندلی سے ان کے بادشاہ نے یہ کہا لِمَ لَا تَزُورُنَا
اے ابو الحسن سندلی آپ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، وقت کا حکمراں ہوں، وقت کا حاکم ہوں، لیکن آپ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو ابو الحسن سندلی نے کیا خوبصورت جواب دیا، اردت ان تکون من خیر الملوک حیث تزور العلماء وما اردت ان اکون من شر العلماء حیث ازور الملوک۔ میں آپ کو روئے زمین کا سب سے بہترین بادشاہ بنانا چاہتا ہوں، وہ اس طور پر کہ آپ ان حفاظ کی زیارت کریں، آپ ان علماء کی زیارت کریں، اور میں اگر بعد عالم ہوتے ہوئے اگر بادشاہوں کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں تو میں روئے زمین کا سب سے بدترین عالم شمار ہوں گا۔ اگر آپ کو بہترین بادشاہ بننا ہے تو آپ کو ان حفاظ کے قدموں میں آنا ہوگا، آپ کو ان علماء کے قدموں میں آنا ہوگا، آپ کو ان کی زیارت کرنی ہوگی۔ یقیناً یہ چیز آپ کے لیے ذخیر آخرت بنے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغنا کی صفت اپنائیں، اپنا ہاتھ کسی کے پاس نہ پھیلائیں، اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ آپ کو انسانیت کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ہمیشہ ایک آدمی، ایک فقیر پڑا رہتا، پیسے مانگتا رہتا تھا۔ تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ اس کو بلایا اور بلا کر کہا، فَاذْهَبْ وَتَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ، چلے جا اور جا کر اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر۔ چنانچہ وہ فقیر گیا اور جا کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ بہت دن ہو گئے وہ واپس نہیں آیا، تو حضرت عمر نے صحابہ سے کہا کہ بھئی وہ جو فقیر رہتا تھا جن کو میں قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا وہ واپس نہیں آیا، ذرا اس کو تلاش کر کر لاؤ۔ تو اس آدمی کو بلا کر لایا گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بہت دن سے تو پیسے مانگنے کے لیے نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، وہ کہنے لگا، وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر، کہ مجھے اللہ کی کتاب قرآن کریم میں وہ چیز مل گئی ہے کہ جو مجھے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آخری بات جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ماں باپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، تو 10-15 ہزار میں ان کا کیا گزارا ہوگا؟ ان کے لیے آخری بات کہہ کر ختم کروں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ کہنے لگے کہ دیکھو ملکہ سبا کا تخت جو ہزاروں میل کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے، اس کا تخت کون جلدی لے کر آئے گا؟ تو ایک جن کہنے لگا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ اے بادشاہ سلامت، آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں ہزاروں میل کے فاصلے پر جو تخت رکھا ہوا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور وہ تخت مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ میں طاقتور ہوں اور میں کوئی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اس لیے کہ امین، امانت دار ہوں۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا قول نقل کیا، اللہ فرماتا ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے اس زمانے کے نبی حضرت داؤد کی کتاب کا زبور کا علم دیا تھا، آصف بن برقیہ، وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت آپ حکم کریں، پلک جھپکتے ہی میں بادشاہ کا ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ مسلمانوں، اگر اس زمانے کے نبی حضرت داؤد کی کتاب کے علم رکھنے والا اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے تو آپ کے پاس قرآن ہے، نبی آخر الزمان کی احادیث مبارکہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ رزق سے محروم نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف ہمارے یقین کی کمی ہے۔ اللہ رب
العزت مجھے اور آپ کو اس قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مبارکباد دیتا ہوں منتظمین جلسہ کو اور اس مدرسے کے ذمہ داروں کو کہ جن کے مدرسے سے تقریباً 100 کے قریب طلبہ نے اس پاک کلام کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بانی مدرسہ حضرت مولانا محمود پٹیل صاحب زیدہ رحمت اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس کے علاوہ ان کے رفقا جو ان کا ساتھ دیتے تھے، اور اس مدرسے کے صدر محترم اور سرپرست اور حافظ فاروق صاحب، حافظ محبوب صاحب اور تمام اساتذہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان طلبہ کو صدقہ جاریہ بنائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر چل کر حضرات صحابہ دین و دنیا کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔